بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن صدق الله العظيم رسول مقدر درود پاک رضی اللہ صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى الجود والکرم وعلى آلہ الکرام ومن الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت نمبر 220 تک کا درس ہو چکا ہے. 230 کا درس شروع ہے. آگے کا جو درس ہے اس درس میں معاشرتی اور خاص طور سے سماجی سطح ایمان والوں کی جو سماجی سطح ہے جس سے انفرادی طور پر اگر دیکھیں تو پورا عالم افیکٹڈ ہے. کسی بھی کورٹ میں آپ جائیں گے, سول کورٹ ہو, ہائی کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, جو بھی کورٹس جتنے بھی ہیں, ایمان والوں کا مسئلہ اگر ہے تو گواہی کے لیے قرآن پاک رکھتے ہیں سب. ہندو کافر ہیں تو ان کی کتاب وید وغیرہ بائبل وغیرہ, یعنی آپ کھڑے ہیں پہلے تو جو ہوگا سچ ہوگا, سچ کی سوا کچھ نہیں. یہ جو اللہ پاک کا کلام مومن کے سامنے میں یہ بتانے نہیں جا رہا ہوں کہ ہم پہلے اسلام ہے, ہمارے لیے تو آل بیرونی کا مسئلہ ہے, لیکن آج عدالت جو ان کے ذریعے چلتی ہے, ان کے حوالے سے چلتی ہے, ہندوؤں اور کافروں کو بھی اس بات کا پورے طور پر اطمینان اور یقین ہے کہ مذہب اسلام کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ قرآن ہے, لا قرآن ہے. اب جب مخالفوں کو بھی اس بات کا اقرار ہے, اعتراف ہے, ہم مومنوں کو اب مجبوری کے اعتبار سے نہیں, بڑی خوشی اور بدی کے خاطر قرآن پاک کو قانون کے اعتبار سے ماننا ہے, خیر بھی سے ماننا ہے. عدالت تو بہت بڑی چیز ہوئی ہے, وہاں پر اتنی آتھنٹک کتاب ہے, اتنی پوتر کتاب ہے, اس پر جو ہاتھ رکھ دیتا ہے وہ جھوٹ نہیں ہوگا, یہ مطلب ہوتا ہے. یہ جملہ کہہ کر کے میں ذہن دینے جا رہا ہوں یہ اس سے پہلے بھی سکتا آپ سنے ہوں دیکھ رہے ہیں کہ درس مختلف جگہوں پر ہو رہا. نکاح جو ہے یہ ایمانی چیز ہے, شادی بیاہ یہ ایمانی ہے. ایمان کے بغیر نکاح منعقد نہیں ہو سکتا. ایمان اگر ہے تو نکاح, کیونکہ نکاح نبی کی سنت ہے. نبی کو ماننا نبی ہونے کی حیثیت سے ایمان ہے. لہذا مسلمان ہونے کے بعد نکاح ایک عمل ہے, اور عمل کا جو تعلق ہے وہ ایمان کے بعد ہے, ایمان سے پہلے. عمل کا تعلق الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ایمان پہلے عمل بعد. تو نکاح ایک مسلمانوں کو عمل دیا گیا ہے. اسی لیے بہت سارے لوگ جو نکاح نہیں کرتے ہیں لیکن جنتی ہیں, کیوں؟ ایمان کی بنیاد پر ہے. نکاح اور عمل کی بنیاد پر نہیں, کیونکہ جنت کا بھی دار و مدار ایمان ہے. اب جو جملہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے, نوجوانوں خاص طور سے اس بات کو یاد رکھنا
انسان کامیاب لوگوں کو اپنا بیس بناتا ہے اور مانتا ہے، صحیح ہے؟ چاہے وہ تجارتی میدان ہو، معاشی میدان ہو، جو بھی میدان ہو، جس بھی آپ اس میں ہیں، آپ وکیل بننا چاہیں تو آپ وکیل میں سب سے بیسٹ کو دیکھیں گے کہ کون ہے، جو غلط کی کتاب کیا ہے، کہنا ہی ہے، سمجھ گئے آپ نے؟ تو ایمان والے کن کو بیس بنائیں گے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں صحابہ کو بیس بنانے کہا، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 37 میں فرمایا ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر لوگ صحابہ کی طرح ایمان رکھیں گے تو ہدایت پر رہیں گے، نہیں تو گمراہی میں چلے جائیں گے۔ صحابہ کی طرح تو یہ کہ ہر مومنوں کو کامیاب ہونا ہے تو کامیاب لوگوں کو بیس بنانا ہے۔ ہندو اپنے لوگوں کو بیس بنا کے بنائیں گے۔ یہ تمہید میں اس لیے بات رہا ہوں کہ بہت ہی امپورٹنٹ آج اسلام کے نام پر نام کے مسلمان ہیں۔ انڈیا کی سرزمین پر آپ شاہ رخ خان کو لیجیے، سلمان خان کو لیجیے، عامر خان کو لیجیے، خاص طور سے اتنے خان ہیں، ان کی ساری بیویاں ہندو ہیں۔ مسلمان کو شادی نہیں کیا، لیکن اگر کرنے والا بھی تو میڈیا میں بہت دیکھ رہے ہوں گے کسی ہندو کرسچن سے کرنے جا رہے ہیں۔ دھیان دیجیے، اسلام کوئی پرسنل مذہب نہیں، کوئی مطلب انفرادی مذہب نہیں، اسلام آیا ہے واقعی سب کے لیے، لیکن جو بلیو کرتا ہے مسلمان وہی ہے، اگرچہ 99 بلیو نہ کرے، جو مانتا ہے وہی مسلمان ہے۔ سمجھ گیا؟ اسلام اپنے لاجک سے ماننے کا نام نہیں ہے، اتباع شریعت میں، اتباع مصطفیٰ میں، اتباع رسالت میں ماننے کا نام اسلام ہے، اپنے اعتبار سے۔ میں یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ ایک مرتبہ یوٹیوب پر دیکھیے ذاکر نائک اور آپ کے شاہ رخ خان اور کوئی لڑکی وغیرہ بیٹھی، اس میں شاہ رخ خان سے ایک سوال ہوا ہے یوٹیوب پر، اس نے ایک جملہ کہا ہے کہ عبادت جو ہے یہ دل سے کرنے کا نام ہے، جملے کو عبادت دل سے کرنے کا نام ہے۔ کتنا بڑا بدبخت ہے یہ، ان کو ایک جملہ بولنا چاہیے کہ بھائی ہمارے پیغمبر ہیں جو تصور بتایا ہے اسی کا نام عبادت ہے، دل سے کرنے کا نام۔ اس لیے اگر کوئی نہیں بھی جھکتا ہے لیکن دل سے جھکا ہوا ہے تو وہ بھی عبادت کرتا ہے۔ اس طرح سے آپ کو یہ حق کس نے دیا؟ ذاکر نائک جیسے لوگ جنم لیتے ہیں نا، ایسی ہی زبان پیدا ہوتی ہے۔ وہ بھی تعریف کر رہا ہوں، تم دل مطمئن ہو، حدیث بول رہے نا، جس کا دل حاضر نہیں اس کی عبادت نہیں۔ تو رکوع کس کا نام ہے؟ سجدہ کس کا نام ہے؟ قیام کس کا نام ہے؟ اگر دل حاضر ہونے کا صرف نام ہوگا نماز، تو رکوع نہیں کرنا چاہیے، سجدہ قیام نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کی حرکتیں یہ سب سن کر کے آپ افیکٹڈ نہیں ہوئیے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں، آپ کے پیر صاحب کوئی جملہ بولیں گے، مرید وہ بھی سب مرید نہیں جانتے، سب مرید تک نہیں بہت پہنچتی، لیکن یہ لوگ مطلب یہ کہ ہوا بھی خارج کرتے ہیں تو میڈیا والے اچھالتے ہیں۔ کیوں؟ میڈیا خود وہی ہے، میڈیا خود وہی ہے، وہ بس دیکھتے ہیں کہ اس کی بات کو کیا زیادہ لوگ حیرت کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ کہنا یہ ہے انڈیا کے مسلمانوں اور خاص طور سے عالمی سطح پر بسنے والوں، اسلام کے پیروکاروں، تمہارے لیے اسلام قانون ہے اور یہ کمپلیٹ قانون ہے۔ اس کو دیگر ریلیجن اور دیگر مذہب والوں نے بھی مانا کہ مذہب اسلام۔ ابھی میں نے ایک اسٹیٹمنٹ پڑھا، کوئی سارے کانفرنس ہوا، اس میں پوپ کو بلایا، وہ مطلب کرسچن کا سب سے بڑا آدمی ہوتا، پوپ پادری سب سے بڑا، اس کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، جیسے ہمارے سب سے بڑے پیر ہوتے ہیں، پیروں کے پیر بڑے، ایسے وہ لوگ سمجھتے ہیں پوپ۔ اس نے بھی ایک جملہ اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ اگر کوئی دنیا میں امن و شانتی چاہیے تو پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ کو فالو کیا جائے۔ سوچئے وہ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کا پرچار کرتے،
ننھی سی چیز کو اتنی عزت ادا کرتا ہو، اشرف المخلوقات کو اتنی عزت دیتا ہو، لیکن جو بلیو کریں گے اس کے لیے، ورنہ رسول پاک جنگیں بھی ہوئی، غزوات میں بھی آئے، میدان میں بھی تشریف لائے ڈیفینس کے اعتبار سے۔ اب دیکھیے جو میں جملہ بولنے جا رہا ہوں، آپ کے سامنے سلمان رشدی، سلمان خان، شاہ رخ خان، عامر خان اور جتنے بھی نام کے، ابھی بشار الاسد کو دیکھیے کتنا بڑا ظلم اٹھا رہا ہے، یمن کا جو صدر ہے بشار الاسد اتنا ظلم اٹھا رہا ہے کہ میں نے جمعہ میں اشارہ کیا تھا کہ وہ تو مطلب کہ ایک نیا اللہ ہے، نیا مذہب کے بولے نیا اللہ ہے، استغفر اللہ ما اللہ رب العالمین۔ قرآن پاک میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد ہے نا، تو اس کا نام بشار الاسد ہے۔ تو اسی سورہ اخلاص کے طرز پر اس نے ایک سورہ بنا دیا اور اس میں ایک گاڈ وغیرہ کا نام دیا ہے، لم يخلق اللہ مثل بشار الاسد، اس طرح سبحان احد ہے نا، اللہ احد، لم یکن له کفوا احد، اللہ الصمد، اس کے وزن پر ہے، تو وزن ملانے کے لیے بشار الاسد اس طرح سے کہا، بدتمیز گستاخ، کل کے کفار سامنے میں رہ کر نہیں بنا سکے، نبی کے سامنے رہ کر نہیں بنا سکے، یہ 1400 برس کے بعد قرآن پاک کی مثال بنا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ تو اس طرح حالانکہ یمن اسلامی ممالک میں سے کہلایا جا رہا ہے، اسلامی کنٹری کہلایا جا رہا ہے، ملک شام سیریا میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھیں کتنا ظلم۔ تو یہ سب آپ کے بیس میں، بیس آپ کے الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ ہے جو اتباع شریعت اور اتباع رسالت میں اپنی زندگی کاٹ کر چلے جائیں، جسے کہتے ہیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور آج کی تاریخ میں دی اینڈ کے اعتبار سے اولیاء اللہ، اولیاء جن کا پیغام اسلام ہے، جو روحانیت کا مذہب ہے اور جو شانتی کا مذہب ہے اور جو قرآن اور حدیث پر اتباع کا مذہب ہے، جو اپنی خواہش کو اسلام کے تابع کر دینے والوں کو مانتا ہے۔ اسلام کو قرآن کے تابع نہیں کرنا، اسلام کو خواہش کے تابع نہیں کرنا، خواہش کو اسلام کے تابع کرنے کا نام ہے اسلام۔ یہ بات سمجھتے ہیں؟ اب گرامی خان، حالانکہ جانتے ہیں، میں اس کی ہسٹری تھوڑی سی بتا دوں، مولانا آزاد جانتے ہیں، مولانا آزاد یونیورسٹی، یہ اس کے خاندان کا ہے، وہ اسی لیے وہ اپنے بیٹے کا نام آزاد رکھا ہے، آپ ہسٹری پڑھیے، بیٹے کا نام آزاد رکھا ہے کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد جو انڈیا کے سب سے پہلے وزیر تعلیم تھے، پہلے وزیر تعلیم انڈیا آزاد تقسیم ہونے سے بعد، مولانا آزاد مانو جس کو بولتے ہیں، مانو مولانا آزاد یونیورسٹی ان کی خاندان کا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے والد کا نام بتاتا ہوں، علامہ خیر الدین، کلکتہ کے بہترین صوفی اولیاء اللہ میں سے، بہترین صوفی اولیاء اللہ میں سے۔ اب صرف عامر خان سے ایک جملہ پوچھیے، تم اپنے آباء و اجداد کی ہسٹری بتاؤ، آزاد کو تم نے نام رکھ دیا، کیوں؟ مولانا ابوالکلام آزاد بھی ایسے ہی تھا، ہجری کی فطرت والا، اس کا نام عبداللہ یا کچھ اور رکھا تھا، ان کے والد گرامی تھے، کیونکہ یہ صوفی خان گھرانہ تھا، کلکتہ میں ان کا مزار تھا، صوفی گھرانہ، سمجھے؟ تو بہترین اصلوں کا ناخلف نسل دینے چاہیے۔ اسی طرح اب شاہ رخ خان وغیرہ کو دیکھیے، یہ سب ان کے آباء ایسا، کبھی یہ لوگ اپنے باپ دادا کا انٹروڈکشن نہیں کرا، کبھی یہ اپنے اوپر والوں کا انٹروڈکشن نہیں کرا، جو ان کے لیول کے اسی کا انٹروڈکشن ہے، کیونکہ ان کی اصلیت میں کہیں نہ کہیں نبی کا غلام موجود ہے، نبی کا کوئی عاشق موجود ہے۔ تو یہ لوگ بک گئے، یہ مسلم نما ہے، مسلم بھیس میں ہے، اسلام بیس نہیں ہے۔ اب یہ سب جب سمجھ گئے تو آج کے نوجوانوں کو جو عنوان دے رہا ہوں قرآن پاک سے، لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، آیت نمبر 221۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیا کیا بول رہے ہیں، قرآن کو سمجھانا تھا کہ نہیں؟ سنو اے نوجوانوں، مشرک عورتوں سے، کافر عورتوں سے، ہندو عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے۔ کون کہہ رہا؟ اب اس میں کوئی لاجک ہے بتائیے، صحیح ہے نا؟ اس میں لاجک کیا؟ کافر عورتوں سے، ہندو لڑکیوں سے، مشرک
امید ہے کہ وہ ایمان لے آئے، بول تو رہی ہے ایمان لے آئے، امید ہے، پہلے ایمان نہیں ہوتا ہے، امید ہے جب تیرے مذہب اور تیرے اخلاق اور تیرے اسلامی کلچر کو دیکھ کر وہ تجھ سے پیار کرتی ہے تو بول کہ جب مجھے اچھا سمجھتی ہے تو میرے مذہب کی بنیاد پر میں اچھا ہوں نا، تو مذہب کو پہلے فالو کر. لیکن نہیں، نفسانیت ہوتی ہے وہاں. جس بیس پر آپ کو وہ چاہ رہے ہیں وہ بیس کیا ہے؟ اگر آپ کا علم ہونا ہے تو خدا کے پاس کرنا، اور اگر مذہب ہے، کلچر ہے، اخلاق ہے، سیرت ہے، عادات ہے، تو آپ کہہ دو کہ پہلے آپ میری سیرت کی بنیاد پر ہے تو میری سیرت کا راز اسلام، میری سیرت کا راز ایمان ہے، اتباع شریعت ہے، آپ اسلام کو پہلے فالو کر لو. ہمارا قرآن کہہ رہا ہے لا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. مشرک عورتوں سے، ہندو عورتوں سے، کافر عورتوں سے آج آپ جائیے شاہ رخ خان کے گھر، ایک طرف مسجد کی طرح جودھا اکبر جس طرح ہندوستان کو برباد کے، اسی طرح ایک طرف مندر کو بن گیا بتائیے، اور ایکسپلین کر رہا ہے نہیں مذہب میں زور زبردستی نہیں. ارے مذہب میں زور زبردستی نہیں کا مطلب کیا ہوا؟ مذہب میں زور زبردستی نہیں کا مطلب کیا ہوا؟ رسول پاک مکہ کو فتح کر لیے ہیں، توجہ دیجیے، مکہ فتح ہے، اس وقت تک نماز نہیں پڑھ رہے جب تک کہ آپ نے مکہ کے اندر کے 365 بت 360 بت کو نکال نہ دیا، اس وقت تک نماز نہیں پڑھے. فتح ہو چکی ہے وہ جگہ، فتح فرما لیا، فتح سمجھے، جیت چکے ہیں، جنگ جیت چکے ہیں، کہا آپ کے ٹریسٹی آپ بن چکے ہیں، چابی آپ کے ہاتھ میں آ چکی ہے، لیکن آپ نے نماز نہیں پڑھا، عبادت نہیں کیا. کیوں؟ بت رکھے ہوئے. دیکھا تو ہمارا مذہب کیا ہے کہ بت رکھنا ایک تو بہت دور کی بات ہے، رکھے سو بت کو سب سے پہلے ہٹانا، پھر عبادت کرنا. ہم زور زبردستی نہیں کریں گے جا کر کسی مندر کو توڑیں گے، لیکن ہم اپنے گھر میں ہمارا جہاں پر دائرہ اختیار ہے اس دائرہ اختیار میں ہم کسی کو خلط ملط نہیں کر سکتے. یہ ہے مذہب اسلام. جب مکہ فتح ہو گیا نکال دیں گے، فتح نہیں تھا، کبھی زور زبردستی نہیں کیا رسول اللہ کہ وہاں سے نکالو وہاں سے نکالو. ذہن میں آ رہی بات؟ تو آج یہ ارادہ کے طور پر لائے اور بولتے بھی ہیں کبھی میڈیا والے آپ کیسے سنبھالتے ہیں؟ ارے وہ اپنے مذہب کے ہم تو ان کو لا کر دے دیے ہیں مورتی، ہم اپنی بات کرتے ہیں. یہ سب بیس مت بناؤ، تم بائیومٹری میں تکلیف دیکھ لیتے ہو، پہلے تو دیکھو ہی مت، کیونکہ یہ گناہوں کی بنیاد ہے. یہ لوگ آپ بعد میں جہنم میں جاؤ گے. جتنے بھی جہنمی بنیں گے گناہ ان کی فلموں کو دیکھ کر کے ان سب کی سزا پہلے ان کو ملے. جتنے بھی لوگ قتل کریں گے، قتل کے مرتکب ہوں گے، قاتل بنیں گے، ان تمام کو جہنم بعد میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا. سب سے پہلے سب کی سزا بنا کر کے آج ہی جہنم اللہ نے حضرت آدم کے اس بیٹے کے لیے خاص کر دی ہے جس بیٹے نے حضرت آدم کے متقی پرہیزگار بیٹے حضرت حابیل کو قابل نے قتل کیا. مطلب جو کام برا، جو فاؤنڈر بنتا ہے برائی کا، جو فاؤنڈر بنتا ہے برائی کا، حدیث میں ہے کہ جتنے بھی لوگ قیامت تک اس کام کو کرتے رہیں گے اس کی ساری سزا ان کو ملے گی. آپ کو تو پرسنل سے پاک گناہ کرے تو آپ کو ملے، لیکن اگر فاؤنڈنگ کرے کسی کام کی، بتائیے کوئی بری فلم دینا، آپ بتائیے فلموں میں علی کا نام لیا جا رہا ہے، فلموں میں سبحان اللہ کی سونگ کی جا رہی ہے، ماشاء اللہ کا جملہ پڑھا جا رہا ہے، تو کیا خدائے پاک ننگی لڑکیوں کی زبان پر آئے گا کہ کلبوں میں نام لیا جا رہا ہے؟ آپ سلمان خان کی کک فلم دیکھیے کیا ہے، فتوے آتے ہیں میرے پاس، اسی میں بول رہا ہوں، پوچھے جاتے ہیں سوال، اس لیے بول رہا ہوں، تحقیق کروں گا نہیں تو سمجھے میں کیسے. میرا اللہ جس کے کلام کو چھونے کے لیے وضو کرنا پڑتا، خدا کی بات کو چھونے کے لیے وضو کرنا پڑتا، ارے باپ رے، ذات کتنا پوتر ہوگا، ذات کتنا مصرف ہوگا، ذات کتنا عظیم ہوگا، اور اس کو کلموں میں اور ننگی لڑکیوں سے ہیروئن کے منہ پر لے کر کے، باہوں میں لے کر کے ماشاء اللہ کی سونگ بنائی جائے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ علی ہے، نبی ہے، صدیق شہداء صالحین ہے؟ نہیں، شاہ رخ خان، سلمان خان، یہی فلم انڈسٹریز کے لوگ. تو کیسا مسلمان جس خدا کو اس وقت تک اللہ پاک نے لوگوں کو یہ مکلف نہیں بنایا جب تک کہ مکہ فتح نہ ہو جائے. فتح ہوا تب اللہ پاک تعالیٰ کی آواز اور اذان کی شکل میں مکہ میں اذان پہنچی.
حقیقت ہے، یہ تردید نہیں ہے. صحیح ہے؟ نہیں تو آپ بتائیں مجھ کو، بتائیں کیوں ہندوستان سے، کیوں ہمارے بھارت کی سرزمین سے مغل سلطنت کا خاتمہ ہوا؟ وجہ بتائیں. حضرت اورنگزیب تھے، حضرت شاہجہاں تھے، یہ سب حضرات اتنے عظیم حضرات تھے، مجدد کہے جاتے ہیں. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ رواداری کی مثال نہیں ملتی ہے. لیکن مذہب کا معاملہ آپ کو بتاؤں، حضرت شاہجہاں، تاج محل مشہور ہے نا، شاہجہاں ہی کی بیوی تھی نا تاج. مسلک کے اعتبار سے شیعہ تھا، مسلک کے اعتبار سے شیعہ مذہب، یمن سے کہیں آئی تھی. شیعہ بڑے اکٹھے ہوتے ہیں. آج بھی آپ حیدرآباد میں بھی اس کا بڑا ماحول بنا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بچائے. چونکہ شیعہ کے نزدیک 10 منٹ کی بھی شادی ہے نا، 2 منٹ کی بھی شادی ہے، متعا جس کو بولتے ہیں. اللہ پاک آپ سب کو بچائے یہ سب سے. کہنا یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے، انڈیا کی پوترتا کو جو یہ لوگ برباد کر رہے ہیں اس کو سمجھیے. ان کی بیوی تھی ایک مرتبہ، اچھا عبداللہ کچھ نامی، وہاں سے غلام بلایا تھا کام کرنے کے لیے یمن سے، اسسٹنٹ اس کو کہہ دیا. حضرت اورنگزیب کو نہیں، حضرت شاہجہاں کو کسی نے یہ خبر دی کہ تاج کا اسسٹنٹ جو ہے، تاج کا جو خدمت گزار ہے، وہ حضرت عمر کی شان میں برا بلا کرتا ہے. اور یہ جو پرسیت ہے، میں اپنی عمر کو عمر بھی نہیں کہتا ہوں، کیونکہ عمر میں بھی عین میم را ہے اور عمر کے نام میں بھی عین میم را ہے. میں اپنی عمر کو عمر کا نام کبھی نہیں دوں گا. جملے کو غور کریں آپ، جملہ عین میم را. اب انگلش میں سمجھا تو UNR عمر، یہی ہوتا ہے UNR عمر. عمر بھی لکھے تو عمر UNR. تو حضرت عمر کا نام بھی ایسے ہی تھا اور ہے. اس نے کیا گستاخی کی؟ ابو بکر اور عمر تو ان کے ٹارگیٹ رہتے ہیں نا، ان کی شان میں بولنا بکنا، استغفر اللہ معاذ. تو میں اپنی عمر کو جس بولتے ہیں کتنی عمر ہے آپ کی، ایسا نہیں پوچھنا. وہ بولتے عین نہیں رہا میں نے، آپ ایج پوچھو، ایج کا ورڈ بولو، عمر کا نام نہیں، عین نہیں رہا کا نام نہیں بولا. کیوں؟ اس لیے کہ علی کے دشمن کا نام ہے، اس طرح سے عمر ہمارے دشمن ہے. بات پوچھی توجہ دی. حضرت شاہجہاں نے بلایا، بلانے کے بعد دیکھیے برائیوں کا خاتمہ کرنا واقعی اسلام میں ممدوح ہے، ہم اس کو مطلب تعریف کی گئی ہے. کیونکہ اگر ایک مرتبہ خاتمہ ہو گیا تو پھر برائی جنم نہیں لے. اس لیے قصاص نے حیات کا نام دیا ہے. بلکہ جو قصاص حیات بدلا، یعنی اگر جان کے بدلے جان ہے تو بالکل 2 ہی جان جائے گی نا، پھر کوئی تیسرا کبھی بھی قتل نہیں کرے گا. کیوں؟ ان کو مارے تو ہمارے کو مارا جاتا، ایسا تب چھوڑ دیے تو پھر مار کر کے مارتا. خیر، تو حضرت شاہجہاں کو جب بات پہنچی، بلایا، بلانے کے بعد کہا کیا تم کا چلال ایسا ہوتا تھا، کیا تم نے ایسا کہا ہے؟ تو تاج جو ہے ان کے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی اپنے مسلک کی طرف توجہ دی. دونوں مل کر کے اس نے کہا کہ ہاں ڈائریکٹ بول دینا میں تمہارے پیچھے، اب میں بیوی ہوں، میں کسی بھی طرح ان کو اپنے دھوکے میں لے لوں گی، میرے سردار آپ کا مار کے ایسا ایسا بول دوں گی. تم بول دینا. جیسے ہی ان کو بلایا، بلانے کے بعد کہا ایسا تم نے کہا، ڈائریکٹ نے کہا جی میں نے کہا. بادشاہ سلامت کے سامنے فوراً تلوار کو ایسے ہی رکھتے تھے وہ لوگ، فوراً تلوار نکالے اور نکالنے کے بعد مارنے کے لیے دوڑے اور پیچھے سے پکڑی. میری خاطر نے بخش دیجیے، میری خاطر نے بخش دیجیے، آپ نے مارا نہیں، مار گردن جب مارا ایک طرح کو مار دیا، ارے نہیں مارا لیکن مار دیا صحیح. کیوں؟ اس کے بعد یہ آبزیکشن کی ہے، اس کا جملہ سن جو ہے پرشیت کا ورڈ، یہ پرشیت بولتے تھے اللہ. اس نے کہا میرا خیال نہیں کہ آپ مجھ سے پیار کرتے، لگتا ہے پیار نہیں کرتے. وہ جو چاپلوسی ہوتی ہے،
سے پیار نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے. تو ان کا جملہ تھا اس وقت، سنو، جانے من پرشے پڑھ، جانے من جان تو را دارم ایمان نہ دارم. اے میری جان، میں تجھے جان دے سکتا ہوں، ایمان نہیں دے سکتا. یہ ہے تاریخ انڈیا، یہ ہے تاریخ ہند. تو پوری دنیا میں سیکولرزم آج جو انہی کی ہوا سے پوری دنیا میں مشہور ہے. ورنہ آج کی جمہوریت کو دیکھے، جانوروں کی تعظیم ہو رہی ہے، انسان کو قتل کیا رہا. پوری ہسٹری اٹھا لو آپ مسلمانوں کی، خاص طور سے حضرت اورنگزیب اور حضرت شاہ جہاں وغیرہ کی، ایک بھی اگر کوئی انتقال ہوا تو اسی وقت اس کا گردن وہ بادشاہ خود مار دیتا ہے. یہاں تو عدالت میں پیش کیا جاتا، وہ خود مار دیتا ہے. انڈیا تک پر جو احسان ہے مسلمانوں کا، یہ اس اعتبار سے احسان تھا تو 1000 سال تک انڈیا پر ہماری حکومت رہی، ہندوستان پر، اس بنیاد پر. لیکن جب جودھا اکبر ہے، جب مسئلہ آ جائے، اکبر جیسا عیاش جاہل بادشاہ بن جائے، کیا ہو؟ جاہل تھا وہ، دستخط کرنے نہیں، انگوٹھا تھا. خط کسی کا آ رہا تھا تو اسسٹنٹ سے پڑھواتا، ایسا جاہل. یہ ایسے نہیں کیا. تو اسلام سے دوری، مذہب سے دوری، شریعت سے نابلدی، بزرگوں سے دوری. کچھ بھی بن سکتے ہو آپ، لیکن آپ روادار نہیں بن سکتے، آپ سیکولرسٹ نہیں بن سکتے، جمہور نہیں بن سکتے، کیونکہ مذہب اسلام ہی جمہوریت کا مذہب. تو جو مذہب اسلام کو جانے گا وہی مذہب اسلام کا پرچارک ہوگا نا. آپ پوچھے کس قرآن سے تم کہہ رہے ہو کہ ہم ان کو مندر دے رہے ہیں اور ہم مسجد میں جاتے ہیں؟ ہر فیلڈ میں تمہارا نام یا تو راج رہتا، یا تو کرم رہتا، یا تو کچھ مطلب ہندو نام رہتا. کیا رسول پاک فرماتے ہیں جو شخص اپنے نام کو کسی اور کے نام کے ساتھ جوڑے، یعنی اپنے باپ کی طرف نسبت نہ کرے، وہ چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے. من تبرأ من نسبه فلیتبوأ مقعده من النار. جو اپنا نسب بولے تو باپ کی طرف نسبت کرنا، اگر وہ نسبت اپنے باپ کی طرف نہ رکھے قائم تو جہنمی، اپنا ٹھکانہ جہنم میں. کس بیس پر تم نے ہندو سے کیا؟ ہمارے مسلمان کے پاس حسن نہیں ہے، ہمارے مسلمان لڑکیاں نہیں ہیں. ارے پیسے اتنے تھے کہ چار غریب لڑکی سے شادی کر سکتے، اتنے دولت تھے تمہارے پاس، اور حسن کی دیوی بھی تھی. غریب لوگوں کے پاس میک اپ کرنے کے سامان نہیں رہتے، لیکن وہ اتنی حسین رہتی ہے کہ آپ نہیں جانتے ان کی سیرت حسین رہتی، ان کا دل حسین رہتا ہے. ہماری لڑکیاں ختم ہو گئی. کیوں تم نے کیا شادی؟ کیوں تم نے ہندوؤں سے کیا؟ کیوں تم نے کافروں سے کیا؟ اسلام اس کی اجازت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن. کسی مشرک لڑکیوں سے نہ لو کرنا، نہ پیار کرنا، نہ میرج کرنا. بنیاد اگر ان کی تمہارا مذہب ہے، تمہارا کلچر ہے، تو پہلے تو کرنا ہی نہیں. کیونکہ ہمارے مسلمان کے پاس بہت ساری لڑکیاں ہیں. شادی کرنا ہے نا، تو شادی کرنے کا مطلب سمجھتے ہو بیوی اور شوہر، پیسے اور مال اور جہیز نہیں. پیسے اور مال اور جہیز کا نام ہوتا تو پھر تو شادی لڑکی کو بیچ ہی نہیں رکھا جاتا، خالی بس پیسے اور مال جہیز. لیکن جب تک لڑکی نہیں لے جاتے ہو تو جہیز نہیں جا سکتے. اس لیے شادی اگر کرنا ہو تو مسلمان میں، مسلمان ہو تو مسلمان میں. اور ہمارے پاس ہمارے مذہب اسلام میں ایک نہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ ہزاروں لڑکیاں ہیں. اور بیس بناؤ، ایمان بیس بناؤ.
مجبوری میں تمہیں ہنسنے کھسنے کا مسئلہ بھی آ جائے، کبھی ہو جائے جس کو کہتے ہیں پیار، تو خدا کے واسطے اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا۔ وہ سکسیسفل شادی ہو ہی نہیں سکتی، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتی۔ تم اینڈنگ تک اچھے سے اچھا کھانا کھا لو لیکن مرتے ہی جہنم میں جاؤ، کیونکہ جتنی بھی اولاد ہوگی وہ ساری اولاد حرامی ہوگی، کیونکہ نکاح ہے ہی نہیں۔ نکاح مسلمان سے ہوتا ہے، اسلام سے ہوتا ہے۔ نکاح من سنتی، نکاح نبی کی سنت ہے، اور نبی کو بلیو کرنے والے مسلمان ہوتے ہیں۔ دیکھیے جا کر کے چرچ میں شادی کرے گا سلمان، کرسچن ہے تو چرچ میں کرے گا، تو کیا کسی کو بھی آپ یہ بنا دیجیے کہ مذہب اسلام دیتا ہے نبی ہو گئی؟ نہیں، اس کے الفاظ خاص ہیں۔ قبل تو بولنا اور جب تو بولنا، لڑکی سے اجازت لینا، دو گواہ ہونا، دونوں گواہ سننا الفاظ کو، الفاظ اس کے خاص ہیں، محفل خاص ہے، ناپاک نہیں ہونا، پاک محفل ہونا۔ یہاں تو پورے کام غلط کر رہے ہیں۔ اگر کرسچن سے نہیں تو عام لڑکی سے کرو تو آپ کے سامنے، تو خود پرستی کس کو کہتے ہیں؟ آگ پرستی کس کو کہتے ہیں؟ آتش پرستی کس کو کہتے ہیں؟ اس لیے جو کوئی بھی ہندو لڑکی یا کوئی مشرک یا کوئی بھی لڑکی سے اگر کبھی بھی وائلنٹلی میں فیس بک پر ٹویٹر پر جس طرح سے بھی پورا بیک گراؤنڈ چیک کر لو، محبت کرنے سے روک نہیں رہے، محبت کرو، اپنے خاندان، اپنے اقربا اور ان کی سیرت کی بنیاد پر محبت کرو، ان کے کلچر، ان کے اخلاق اور عادات کی بنیاد پر محبت کرو، کہ محبت کے بغیر شادی کا وجود ہی نہیں ہو سکتا، تو فارمیلٹی ہو۔ تو شادی کبھی بھی کسی بھی زاویے سے کسی مشرک سے نہیں کر سکتے آپ، یہ اسلام کا ہے۔ حتیٰ یؤمن تک وہ ایمان لے آئے۔ ایسا مت کہنا ہم نے شادی اس نیت سے کی ہے حضرت کہ تب تو بھی ایمان لاتی، تو اس درمیان میں جو رشتے قائم کر رہے ہو یہ سب حرامی رشتہ ہوگا کہ نہیں؟ یہ سب زناکاری ہوگی کہ نہیں؟ ایک سیکنڈ بھی نوجوان سن لو، اگر شادی انگیجمنٹ تمہاری ہو گئی، یہ مسئلہ کیا تھا؟ انگیجمنٹ تمہاری ہو گئی، جس لڑکی سے ہو گئی ہے، تم فون پر بیوی اور شوہر جیسی بات نہیں کر سکتے، کسی بھی زاویے سے نہیں کر سکتے، راتوں رات بات کرتے ہو، ایک سیکنڈ پہلے تک نکاح سے نہیں کر سکتے بات، نکاح جب ہو گئی تو دوسروں سے نہیں کروا سکتے۔ غور کریں، پہلے آپ کی رسپانسبلٹی نہیں تھی، لیکن نکاح ہوتے ہی اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ غیر سے بات نہ کریں۔ یہاں رات رات میں بات کرتے ہیں، اب ماں بھی بولتی ہے آج آیا کہ نہیں تب فون جی، دیکھو جی فون کر کے سب رات رات بھر بات کرا، دونوں گنہگار ہیں، سخت گنہگار ہیں، احساسات کا زنا ہے، خواہش کا زنا ہے، یہ سب زناکاروں میں حشر ہو، فائدہ کیا ہوگا؟ پھر نکاح من سنتی بولنے کا فائدہ کیا؟ نکاح رسول کی سنت ہے، آقا کی سنت ہے، خدا کی سنت نہیں ہے۔ اللہ شادی نہیں فرمایا، اللہ یہ نہیں بولا میرے کو لوگوں کو کفر احد، وہ والد نہیں، مولود نہیں، ان کے پاس بیوی نہیں، بچے نہیں، یہ نبی کی سنت ہے، اتباع شریعت ہی کا نام مذہب اسلام۔ تو یہ مت بولنا ہم نے اس لیے شادی کیے ہیں کہ پنکی سے رنکی سے ایک بار میں ایمان لے آئے گی، یہاں تک کہ 4 بچے بھی پیدا کریں، واہ، پھر محبت کی نشانی، واہ، استغفر اللہ، وہاں جہنم کی نشانی لے کر تیار ہے اس لیے خبردار، اگر واقعی مسلمان ہو تو ان کو فالو کرنے میں ہوا کیا ہے؟ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نوجوان ہے، شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ بات کوئی شادی کرنا چاہتے ہیں، مسلمان ہے، سب کچھ ہے، لیکن گھر والے فائنینس وغیرہ کو دیکھ کر کے نہیں کرانا چاہتے، تو اس سلسلے میں تم کو اجازت ہے کہ اگر گناہ ہونے کا یقین ہو تو نکاح کر لو، جا کر 2 گواہوں کے سامنے، گناہ میں ملوث ہونے کا یقین ہو، کیونکہ گناہ سے بچنے کے لیے یہ تدبیر کی جائے۔ گناہ میں یعنی باپ مانے کا کیا کرنا، کنٹرول سے باہر ایسا ایسا، تو اب گناہ میں ملوث ہونے کا یقین ہے، اب 2 گواہ کو سامنے رکھ کر، کیونکہ تم بھی بالغ ہو وہ بھی بالغ ہے، بالغ پر ولایت رضوان کسی کو حاصل نہیں ہے، مجبوری کرنے کا نام کسی کو نہیں۔ اگر گناہ پر ہے تو چھوٹ دیکھنا، چھوٹ نہیں دی جا رہی، گناہ ہونے کا یقین ہے تو کنٹرول اگر ہے، تقویٰ پرہیزگاری ہو سکتی ہے، قیامت تک ہم انتظار کریں گے، لیکن ماں کی خوشی لیں گے، باپ کی خوشی لیں گے، یہ سب کے ساتھ ہم شادی کریں گے۔ یہ تو سبحان اللہ، نئے بھی شادی ہوئی ہے تو میدان محشر میں تم دونوں کے غم شادی کرائے گا۔ اگر پوتر محبت ہے، اچھی محبت ہے، لیکن رشتہ اگر قائم کر لیے تو 1 سیکنڈ بھی اگر قائم کر لیا تو نکاح سے پہلے وہ سارا رشتہ حرام ہوگا، زنا کا رشتہ
नेकों के साथ तुम्हारा हश्र हो ही नहीं सकता। ला तदखुलू शिकार हत्ता युमिना, जब तक कि वो मोमिन न हो जाए। आयत तो बड़ी लंबी है, इंशाअल्लाह आइंदा दर्स में मज़ीद वज़ाहत करूंगा। दुआ है परवरदिगार आलम हम सबको नेक बनाए, मोहब्बत से जीने वाला और मोहब्बत करने वाला इंसान